یہ ہوتا کیسے ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ سارے معاملات ہو کیسے رہے ہیں، اس کی گواہی بھی تو ملنی چاہیے۔ پھر آ جائیں اگلی سورہ مبارکہ کی طرف۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماشاءاللہ ہم ترجمہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح جو ہے اس قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ مکمل کریں گے۔ مہینے میں ایک دن ہی کلاس ہے، اگر آپ کوشش کر کے حاضر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ یہاں پر اپنی بات نہیں ہے، وہی بات ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ اگلی بات، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری بات کو بیان کیا کیسے؟ اب یہاں پر ایمان والی بات تھی، اب وہ تحقیق بھی تو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر فرماتے ہیں، یہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، الف لام میم، بہت آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اس کا انشاءاللہ اب کے 10 آیات انشاءاللہ پوری کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ اب میں نے الحمدللہ درس نظامی میں مفتیان کرام تک تمام تر طریقے سے علماء کی مجلس کے اندر بھی تحقیق حقیقت کی، تو مجھے یہاں پر روک دیا گیا، لیکن جب مرشد کامل کی طرف توجہ دی اور نگاہ مرشد ہوئی، آقا کی پیاری محبت اور نگاہ کرم ہوئی، اللہ تعالی رب ذوالجلال خالق کائنات کی رحمت ہوئی، تو پھر مجھ سے اس پہلی آیت کے اوپر جو پردہ ڈالا ہوا ہے وہ سارے پردے ہٹا دیے گئے اور حقیقت مجھے دکھائی گئی۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ واضح طور پر ہے، صاف ظاہر ہے۔ اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ بلند آواز سے بولے، اگر اسٹوڈنٹ نہ بولے تو پھر وہ اسٹک چلتی ہے، یاد ہے نا اسکول کا زمانہ، تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولے، ڈر، الف ہے، تو یہاں پر پہلا حرف کیا ہے؟ الف۔ الف سے اللہ، آگے کیا ہے؟ لام، لام سے نہیں، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر پورے کلمے کی بھی گواہی ہوگی، کوئی لا الہ الا اللہ اور آگے محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا اللہ سے مراد نہیں، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے اس کتاب میں۔ اب یہاں پر کیا بات کی گئی؟ ذالکہ، یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگار والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہدایت ہے پرہیزگار والوں کے لیے۔ اس میں سمجھ لیں، پہلے بھی پچھلی محفل میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ صرف سننے والی بات نہیں ہے، یہ عمل کی بات ہے، یہ عمل کی بات ہے۔ آج جو آگے بات بیان ہو رہی ہے نا، یہ ہم لوگوں کے لیے آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس بات کو جب ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کتاب ہے، نہیں اس میں کوئی شک، اس میں ہدایت ہے پرہیزگار والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ اور قائم کرتے ہیں نماز۔ بڑی زبردست بات ہے، وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا کیا ہوا؟ ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانا اس بات کو کہتے ہیں کہ میں اپنے دل سے، اپنے جگر سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ صرف تسلیم کرنا نہیں ہوتا کہ عمل کرتا ہوں، میری روح، میرا جسم، میری ہر سیکنڈ جو ہے وہ اس بات پر مکمل طور پر عمل پہ آئے گا۔ یہ ایمان والے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ اور قائم کرتے ہیں نماز۔ کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں؟ آگے اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ ہم کون ہیں اور کن کے لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم وہی ہیں جن کے لیے یہ بات ہے تو آج سے ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور
جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اپنی اولاد پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اپنے والدین پر خرچ کرنا صدقہ ہے. اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. ہمیں دوسروں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ. اور وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ ہر مصیبت اور پریشانیوں کو ٹال دینا. ٹھیک ہے. اور ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ. غیب کے ساتھ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے حشر کے میدان پر ہے، قیامت کے دن پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جن کی گواہی قرآن خود دیتا ہے، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قیامت تک حشر کے میدان جو آخری انسان آئے گا اس کے لیے بھی یہ ہدایت ہے. تو وہ ایمان کیا؟ وہ آقا کریم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ایمان لانا ہے غیب پر. وہ ایمان لائے گا اس کے بعد پر کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنے والے صحابہ کرام کے طریقوں میں کامیابی ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے پر انسان جنت میں داخل ہوگا. آگے چلتے ہیں. اور جو کچھ ان کو دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آگے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر، یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. بات مکمل ہو گئی یا تو حضرت؟ جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید نازل کیا گیا. ٹھیک ہے. جو مکمل ایمان اس پر رکھتے ہیں، اس پر پوری زندگی اپنی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایمان والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، وہ سچے لوگ ہیں. اور پھر آگے اس بات پر گواہی ہے یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. اب جن کو اس کامیابی پر یقین ہے وہ نماز بھی قائم کریں گے، وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں گے. وہ اگر اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کریں گے کہ یہ صحیح طریقے سے اس بات پر خرچ کرے جو نقصان پر نہ ہو. اب یہاں پر میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک چھوٹی سی، صرف چھوٹی سی بات. میں سخت خلاف ہوں اس چیز کے، اور اگر وہ کوئی میرا مرید بھی ہے اور وہ اس چیز کا استعمال کرتا ہے تو وہ سلسلہ حق سچ کا فیض نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے. کیوں نہیں پا سکتا؟ وہ اس لیے، صرف چھوٹی سی، انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا یا نیکسٹ کسی محفل پہ اس کو بیان کروں گا، پہلے میں بیان کر چکا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جیسے کہ نقصان دینے والی چیز کو اپنے جسم کے اندر داخل کرنا خود، یعنی اس کو نقصان والی چیز کا عادی بنا دینا. اب وہ جو پیسہ جو حلال طریقے سے کمایا تھا اس سے اس نے حرام چیز کو خریدا. حرام کیا ہے؟ جو نقصان دے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے، جو غلط طرف لے جائے، جو آپ کی باڈی کو کمزور کرے. جو عبادت سے دور، کمزور ہوگا تو عبادت سے دور ہوگا. جب اس میں قوت ہو گئی تو کم سے کم نماز تو نماز کے لیے کھڑے گا، تو کھڑا تو ہوگا نا، قیام تو کرے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا، تلاوت بھی کرے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ سرگٹ ہے. چھوٹی سی ایک مثال دیں. اب سرگٹ جو ہے وہ نقصان دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے؟ نقصان دیتا ہے. اب وہ چیز وہ حرام خرید رہا ہے اور حرام خرید کر وہ اس کا استعمال کر رہا ہے، تو حلال دے رہا ہے، حرام دے رہا ہے؟ حرام دے رہا ہے. بات ختم. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر بخوبی کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں پر دوبارہ سے میں پیچھے ایک بات پر آتا ہوں. یہ لوگ ہدایت پر ہیں. کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان پر. آیا جب آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں، نہیں وہ ایمان لائیں گے. کیوں؟ کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے اوپر ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ.
یا اللہ معاف کر دے. یہاں تو بات ہی حضرت، یہ بات ہمارے لیے تو نہیں ہے. حساب کرتے ہیں. آج ہم نے یہ بات سن لی کہ ہم پر نماز فرض ہے، ہم نے اس کو ادا کرنا. نہیں ادا کریں گے تو اس کا حکم توڑیں گے، اس کا حکم توڑا تو اس کو ناراض کریں گے، اس کی ناراضگی کا سبب جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور جب تک دنیا میں رہیں گے تو مصیبتوں میں رہیں گے. اب بار بار ہم محفلوں میں جاتے ہیں اور بات سنتے ہیں جنت کی جہنم کی، تو کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ میں نے یہ بات کہا، یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے بات. کتنا ہمیں علماء کرام مفتیان کرام بتاتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کر پا رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین. اور واقعی ہمارے دلوں پر یہی چیز ہو چکی ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. سنیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کس پر؟ اللہ پر، یوم آخرت پر. آخرت کیا کہ جو ہم نے کام یہاں پر کرنے ہیں اس کا حساب و کتاب ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ وہ نہیں ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. کہیں ہم ایسا تو نہیں؟ استغفر اللہ. حضرت کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہوں؟ اگر اس کتاب کو ہم مانتے ہیں اور مسلمان ہیں تو پھر اس بات سے کو ماننے والے ہیں تو پھر عمل کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو پھر ہمارے لیے بات تو نہیں کر دی گئی کہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر وہ اپنے آپ ہی کو، اور نہیں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. ہم حقیقت میں کیوں کہ وہ شعور نہیں رکھتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. تو بس ہماری مدد کر، ہمیں ان مصیبتوں کی، دنیا کی مصیبتوں سے بچا لے. اور جب کہا جاتا ہے کہ ان سے کہ نہ تم فساد کرو اور زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. 11 آیات ہو گئی. اب ان بات کو ہم نے سمجھنا ہے. حضرت حقیقت کے اندر یہاں پر سچی بات بیان ہوئی ہے.